الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قم فانذر وربک فکبر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المدثر کی سیکنڈ اور تھرڈ نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ کا قول سچا ہے، جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اعلان نبوت کا ابھی آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو نبوت کے کام سر انجام دینے کی ہدایات کی ہیں۔ آغاز نبوت میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہدایات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، پھر جن احکامات اور ارشادات سے نوازا ہے، اس سے بہتر کوئی لاہ عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جیسے پہلی آیت میں یا ایھا المدثر، پہلے تو محبت بھرے خطاب سے نوازا گیا، پھر پہلا حکم دیا جو دوسری آیت میں مذکور ہے، ذکر ہے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرائیے۔ مراد یہ کہ اس محبت بھرے خطاب کے بعد فرمایا اے میرے مصطفیٰ اٹھیے، کاہلی اور بے پرواہی سے نہیں، بجھے ہوئے دل سے نہیں، اسٹرانگ اعصاب، اسٹرانگ دل کے ساتھ اٹھیے، پکے عزم کے ساتھ اٹھیے، پوری سنجیدگی کے ساتھ اٹھیے۔ آپ کے گرد و پیش جو مخلوق ہے، جو آپ کے آس پاس بس رہی ہے، وہ مخلوق غفلت کی نیند سوئی ہوئی ہے، اسے خبردار کیجیے، ان کی آنکھیں کھولیے کہ اے اللہ سے بیگانوں، اے غفلت کی نیند سونے والو، اپنی روش کو بدلو ورنہ عذاب الہی نازل ہوگا۔ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو اس عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ میں تمہیں بتاتا ہوں، میں وہ راستہ تمہیں دکھاتا ہوں۔ وقت ضائع نہ کرو، اس راستے پر گامزن ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ گے۔ وہی راستہ جو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کا راستہ ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ خطاب اگرچہ تا قیامت تک آنے والی مخلوق کو ہے، لیکن اولین جو مخاطب ہیں وہ اہل مکہ اور قریش تھے، جو صدیوں کو شرک سے قبول کر چکے تھے۔ مشرکانہ عقیدے ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں رچ بس چکے تھے۔ مزید اس پر یہ کہ انہیں پھر اپنے برتری کا ایک انوکھا احساس تھا، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، سب سے بڑے معزز اپنے آپ کو جانتے تھے، کہتے تھے، سب سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے تھے، سب سے بڑھ کر وہ دور اندیش اپنے آپ کو خیال کرتے تھے، وہ خود سے بیگانے تھے۔ پھر ان کو ڈرانا، ان کو دعوت حق دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کعبہ کے وہ مجاور تھے، متولی تھے، مذہبی رسوم اور دین کے جتنے بھی جملہ حقوق ہیں وہ انہی کے نام سے محفوظ تھے، سب وہ اسی کی ذمہ داری اٹھاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ایسے لوگوں کو ڈرانا، دعوت حق دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
جیسے کوئی شخص نمازی ہے، روزہ دار ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یا حاجی ہے، اور اگر اس کے ذہن میں ریاکاری بیٹھ گئی تو اس کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں میں حاجی ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں بڑا نیک ہوں. تو وہ جو اپنی نیکیوں کو حقیر جانے نا، اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ تو کام حقیر ہے، شاید یہ کو بڑھیا بتائے گا. بہرحال ان کے دلوں کی اس چٹانی زمین، پتھریلی زمین اور سنگ لاخ زمین میں ایمان کی تخم ریزی کرنا بڑا دشوار مرحلہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اپنے رب کی بڑائی کا عقیدہ بھی رکھو اور اس کا میں مصطفیٰ اعلان بھی کر دو. جب آپ کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے، تو پھر دوسرے بڑوں کی آپ کو پرواہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے یہ لوگ بڑے ہوں گے، سب میری ہی عطا ہے، لیکن ان کی بڑائی چند میلوں تک ہے، چند دنوں تک ہے، پھر موت کا پیالہ پی لیں گے، سب مسافتیں ختم ہو جائیں گی، میرے روبرو حاضر ہوں گے. پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ میرے ساتھ تم کیوں شریک کرتے تھے. اے مصطفیٰ اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں. ٹھیک ہے یہ بڑے ضرور ہوں گے. جب آپ کے رب کی بڑائی کا پرچم بحر و بر میں، دشت و جبل میں، عرش و فرش پر، جو ازل سے لہرا رہا ہے، ازل سے لہرا رہا اور ابد تک لہراتا رہے گا. آپ ان فانی بڑوں کی پرواہ مت کیجیے. جتنا جی چاہے یہ آپ کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں، آپ کے راستوں میں پہاڑ کھڑے کر دیں، کانٹے بچھا دیں، جو مرضی کریں. آپ کا رب جو حقیقی بڑا ہے وہ انہیں رائی بنا کر اڑا دے گا. دل میں اس کی کبریائی کا عقیدہ اور زبان سے اس کی کبریائی کا اعلان، یہی تو وہ فریضہ ہے جو آپ نے میں مصطفیٰ ادا کرنا ہے. اللہ اکبر سے جو نماز کا افتتاح ہے وہ اسی آیت سے محفوظ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر. تو اس طرح نماز کا آغاز اس آیت سے محفوظ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.